تم نے میرے پیٹ سے سارے کے سارے پھول توڑ لیے ہیں، تم ایک گندی بچی ہو۔ 13 سالہ ورثا اس بیڈ روم کا دروازہ دھڑ سے کھولتے ہوئے اندر آئی تھی اور بیڈ سائڈ پر کھڑے ہو کر زوردار آواز میں ایک بستر میں گھسی بچی سے بولی جو اس کی ہم عمر تھی، گو اسے جبار انکل کی بہو فاخرہ آنٹی کے غصے سے ڈر بھی لگتا تھا، لیکن آج وہ اس قدر صدمے میں تھی کہ وہ کمرے میں ان کی موجودگی کی پرواہ کیے بنا جیسے ان کی بیٹی سمن پر جھپٹی تھی۔ فاخرہ آنٹی تیر کسی تیزی سے اس کی جانب لپکی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو ورثا؟ کیسا پیڑ؟ کون سے پھول؟ آنکھیں جھپکتی سمن کوہنیوں کے بل سیدھی ہوئی۔ تم ممی سے پوچھ لو، میں تو ابھی تمہاری آواز سے جاگی ہوں۔ سمن کسی پکے چور کی طرح اپنی واردات سے مکر گئی۔ کسی کے روم میں آنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور تم سمن سے کس طرح بات کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ ورثا سمن کو بتا پاتی کہ میرا وہ پیڑ اور میرے وہ کیسری پھول، فاخرہ نے اسے کندھوں سے دبوچتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، اس گھر میں کون سی جگہ ہے جو تمہاری دادا دادی اپنے ساتھ لائے تھے؟ وہ استہزاء سے ہنسی۔ میرا پیڑ، میرے پھول، انہوں نے ورثا کا یہ جملہ چبا چبا کے دہرایا۔ وہ بچی اب سب کچھ بھول کر ان کے غصے سے حواس باختہ ہوئی۔ فاخرہ اسے یوں ہی کندھے سے دبوچے ایک کمرے سے باہر لے آئی۔ اس کا دادا اور باپ تو اس گھر میں سر جھکائے زندگی گزار گئے، مگر اس آج کی نسل کو دیکھو کیسے حق جتانے پر اتر آئی ہے۔ ان کی تیز آواز بہت اونچی تھی۔ اب وہ دونوں اس پورشن کے لاؤنج میں تھی۔ اسے اپنے کندھے کی تکلیف اور فاخرہ کے غصے کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اس وقت اس شرمندگی کی پرواہ تھی جو اسے وہاں کام کرتے ملازمین کے سامنے اٹھانی پڑ رہی تھی۔ دیوان صاحب کے بعد اس گھر کا صاحب اختیار میرا شوہر ہوتا تو ان بگوڑوں کی پائی پائی کا حساب کتاب کر کے ہم کب کی جان چھڑا چکے ہوتے۔ انہوں نے کچن کے دروازے تک آ کر ورثا کو بوا کے حوالے کیا۔ سب کے سب کان کھول کر سن لو، آئندہ اس لڑکی کو میرے اجازت کے بغیر اندر نہیں آنے دیا جائے۔ ان کی تحکمانہ آواز نے برسوں کی بھڑاس کو جیسے لمحوں میں اگلا۔ ورثا بوا کی طرف لڑکتے ہی کچن کے دوسرے دروازے سے بھاگ نکلی تھی۔ اس دن زندگی میں پہلی بار وہ ایک چونکتے جیسی گہری کیفیت کے ساتھ گھر لوٹی تھی۔ وہ گھر آتے ہی سیدھا دادی کے پاس آئی جن کے ہاتھ میں فریم تھا۔ وہ ایک سفید چادر پر سیاہ پھول کاٹ رہی تھی۔ دادی، ورثا کے بے حد قریب کھڑا ہونے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کا چہرہ دیکھ کے ٹھٹکی۔ بنگلے کے گیٹ پر نیم پلیٹ ہے، اس پر صرف قسام، سمن اور ولید کے دادا کا نام درج ہے۔ وہاں میرے دادا کا نام اس لیے نہیں لکھا گیا کیونکہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ وہ آج جس تکلیف سے گزری تھی تو دادی کو یہ حقیقت بتانا چاہتی تھی، لیکن اچانک اسے اب تک دادی سے کیے جانے والے وہ سارے سوال یاد آئے جن کے دادی نے اسے غلط جواب دیے تھے۔ جیسے کہ 1 سال پہلے بڑی بوا 2 ماہ کی چھٹی کے بعد بنگلے میں واپس آئی تھی اور انہوں نے بھابھی کے پوچھنے پر بتایا تھا کہ وہ کسی گاؤں میں اپنے دادا کے پرانے گھر گئی ہوئی تھی۔ بوا سے یہ بات سننے کے بعد اس وقت بھی وہ سیدھا دادی کے پاس آئی۔ دادی، ان چھٹیوں میں ہم سب بھی دادا کے یا آپ کے پرانے گھر جائیں گے۔ وہ ان کے کندھے سے لٹک کر بہت دلار سے بولی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پوتی کی اس فرمائش نے اس کی دادی کو کسی کانچ سے اڑے تنگ و تاریک کنویں میں گرایا تھا۔ وہ ان کے کندھے سے جھولتی ہوئی ان کی گود تک آئی۔ دادی پلیز، ہم جائیں گے نا؟ اس نے ضدی پن کے ساتھ گونگو سے بڑھ کر خاموش بیٹھی دادی سے جیسے تائید چاہی۔ وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ ہم نہیں جا سکتے کیونکہ تمہارے دادا سے اور مجھ سے ان گھروں کا پتہ گم ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ بات اس قدر ہلکی آواز میں کی تھی کہ ان کی گود میں چڑھی ان کی پوتی ہی سن پائی، کیونکہ ان کا یہ جملہ اس کمرے کے اندر یا باہر کسی بھی باشعور ہستی کے لیے ایک مضحکہ خیز بات تھی۔ اس دن ورثا کا لمحوں میں بنا گیا خواب لمحوں میں ہی ٹوٹ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے ورثا؟ تم تو ابھی بارش میں نہانے گئی تھی۔ دادی نے اس کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر اس کی سفید فراق کو محبت سے دیکھا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی پہن کر وہ باہر لان میں گئی تھی، اور دادی تب سے بارش کی منتظر تھی۔ جب بارش تھمنے کے بعد اپنی بھابھی کی ڈانٹ سے چھپتی چھپاتی ورثا اپنے بالوں اور فراق میں اٹکے بھیگے زرد پھولوں اور فراق کے گلے دامن سے ٹپکتے اس خوشرو کیسری رنگ کے ساتھ دادی کی گود میں چھپتی تو بس ان لمحات میں وہ لٹھے جیسی عورت بھی رنگدار ہو جاتی تھی۔ وہ آج دادی کو حیران اور بے رنگ چھوڑ کے ان کے کمرے سے باہر آ چکی تھی، اور وہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ اسے فاخرہ آنٹی کی باتوں کے معنی مطلب بھی وہی شخص بتا سکتا ہے جس کو وہ دادی سے کیے گئے سوال بتایا کرتی تھی اور دادی سے سنے گئے جواب بتایا کرتی تھی جو سارے کے سارے غلط ہوتے تھے۔ وہ جب بچپن سے لڑکپن کی طرف آئی تھی، اس نے ہر بات کو اور سب کے رویوں کو سوچنا سمجھنا شروع کیا تھا تو اس نے ان کے رہائشی حصے میں آنا جانا کم کر دیا تھا۔
پھر مالک انکل کی وفات کے بعد وہ وہاں صرف زرش بی کے بلاوے پر ہی جاتی تھی۔ اب رانا بھابھی بھی ادھر جانے لگتی تو احساس زیان جو ورثا کے اندر تھا وہ اس کا کچھ حصہ اپنی بھابھی کے ہاتھ میں بھی تھما دیتی، لیکن وہ ورثا نہیں رانا تھی۔ وہ وہاں جاتی تو داخلی کوریڈور میں قدم رکھتے ہی ورثا کی نصیحتوں کا پلندہ اس کشادہ لابی میں پھاڑ کر آگے بڑھ جاتی، جہاں اندرونی جانب کوریڈور کے پہلے سرے پر جبار صاحب کے پورشن کا دروازہ ہمہ وقت کھلا ملتا۔ آپ نے اندر جھانک کر کسی ملازمہ کو سلام نہیں کرنا، اور فاخرہ آنٹی آپ کو جس لب و لہجے میں مخاطب کریں آپ نے اسی لہجے میں جواب دینا ہے۔ مگر رانا بھابھی کی یادداشت ان معاملات میں بہت خراب تھی۔ وہ ہمیشہ ہر نوکر مالک سے سامنا ہونے پر نہایت خوش اخلاقی سے سلام دعا کرتی ہوئی اس قالین پوش کوریڈور کے آخری سرے پر جب پیتل، کانسی اور چاندی سے منقش صندل کے بھاری دروازے پر دستک دے رہی ہوتی تو بے اختیار ورثا کی بات یاد آ جاتی۔ جب اس گھر کے تمام افراد اس بڑے پورشن میں بنا دستک کے آتے جاتے ہیں تو صرف ہم پر دستک دینا کیوں لازم ہے؟ اس کا شکوہ کسی حد تک درست تھا، گویا یہ دستک ان کی حیثیت اور مرتبہ میں واضح تفریق تھی، لیکن وہ وقت کے فیصلے قبول کرنے والی رانا تھی۔ وہ اس پر حیثیت دروازے کے کھلنے پر اپنا منتشر ذہن سنبھال لیتی۔ جب چند منٹوں بعد وہ ایک آرام دہ نشست پر زرش بی سے پرسکون اعصاب کے ساتھ بات کر رہی ہوتی تو جیسے ہر مرتبہ اور ہر تفریق ختم ہو جاتی۔ وہ دونوں خواتین ہم عمر نہیں تھیں مگر ہم مزاج تھیں، ان میں تحفے تحائف کا لین دین رہتا تھا۔ رانا آج بھی یہاں صرف ملنے کی غرض سے نہیں آئی تھی بلکہ ان کے ہاتھ میں ایک خاص تحفہ تھا۔ اس وقت زرش بی کا مصروف انداز ان کے چہرے کی رونق قسام کے اپنی شکارگاہ سے واپسی کی بدولت ہی تھی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ گھر کے کسی بھی کام میں مجھے ورثا کا تعاون حاصل نہیں، ورنہ 2-3 قمیصیں میں ایک ہفتے میں کاٹ لیتی تھی۔ وہ اپنے شکوے صرف زرش بی سے ہی کر لیتی تھی، پھر وہ اپنے لہجے سے تعصب جھٹکتے